کون سا پہلو ہے جس پہ قرآن نے کلام نہیں کیا؟ اخلاقیات دیکھ لو، معاشرت دیکھ لو، معیشت دیکھ لو، معاملات دیکھ لو، کاروبار دیکھ لو، تربیت دیکھ لو، ہر اینگل پر، ہر نہج پر، ہر رنگ میں قرآن نے انسانوں کی تعلیم، ترغیب، تربیت اور ان کی ٹریننگ کے حوالے سے ذہنی، جسمانی، دماغی، اخلاقی ہر ٹریننگ پہ قرآن نے خوبصورت احکامات ارشاد فرمائے۔ اب ایک خوبصورت پیغام قرآن کا آج کا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑانا، کسی کی غربت کا مذاق، کسی کے پرانے کپڑوں کا مذاق، کسی کی کم علمی کا مذاق، کسی کو کسی دوسرے کے سامنے اس کے خاندانی پس منظر کے حوالے سے کوئی مذاق ٹھٹھا کرنا، توہین کرنا، تحقیر کرنا قرآن منع کرتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہی یہ ہے کہ ہم نے مذاق کے نام پر لوگوں کی توہین کرنا شروع کر دی۔ دوست دوست کو شرمندہ کرتا ہے لوگوں کے سامنے مذاق کے نام پر۔ خواتین بیٹھی ایک دوسرے کو مذاق کے عنوان پر ان کے پرانے کپڑوں یا خراب کپڑوں یا ڈیزائننگ کی وجہ سے یا کسی بھی امر پر شرمندہ کرنا اور اپنے دل کو سکون دینا اور دوسرے کو انتہائی قلبی کیفیت میں مبتلا کرنا، یہ رواج بن گیا۔ آئیے قرآن سورہ الحجرات آیت نمبر 11 اللہ کا قرآن فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم۔ ایمان والے ہو نا، ایمان والے تو ایک بات پلے باندھ لو، وہ کیا؟ کوئی کسی کا کبھی بھی مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے جس کا مذاق تم اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو، اللہ اس سے زیادہ محبت کرتا ہو، اللہ کا ذکر وہ زیادہ کرتا ہو، رسول اللہ سے محبت وہ زیادہ کرتا ہو، دین کے احکامات و معاملات کو وہ تم سے زیادہ سمجھتا ہو، کیوں مذاق اڑاتے؟ کیوں اس کی دل شکنی کرتے ہو؟ قرآن منع کر رہا ہے۔ اور یہ معاملات اس وقت سے ہے جب سے ہم نے قرآن کو ایک تو پڑھتے نہیں ہے، سمجھتے نہیں ہے، یا پھر قرآن گھر میں رکھنے کو برکت سمجھتے ہیں، پڑھنے کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ پڑھو تو صحیح قرآن کہتا کیا ہے۔ اب سنیے، توجہ سے سنیں، پیغمبر علیہ السلام کی مبارک محفل ہے، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی صحابی رسول ہے، اونچا سنتے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام کی مبارک محفل میں صحابہ کثرت سے بیٹھتے تو یہ اگر بعد میں آتے تو صحابہ ان کا لحاظ کرتے رضوان اللہ علیہ مجمعین اور انہیں آگے بیٹھنے کے لیے جگہ دیتے تاکہ حضور علیہ السلام کے احکامات یہ سن سکے۔ اب ایک دن یہ تشریف لے کے آئے، صحابہ نے جگہ دے دی، آگے آتے بالکل حضور علیہ السلام کے قریب بیٹھنا چاہتے تھے کہ ایک صحابی نے جگہ نہ دی، ایک صحابی رہ گئے، باقی سب جگہ دیتے رہے۔ حضور علیہ السلام کے قریب بیٹھنا چاہتے تھے، اس صحابی نے جگہ نہ دی، انہوں نے اشارہ کیا کہ مجھے بیٹھنے دو، انہوں نے کہا یار تجھے جگہ مل گئی، بیٹھ جائے یہاں۔ انہوں نے جگہ نہ دی، یہ وہی بیٹھ گئے، سرکار علیہ السلام کے فرامین سنتے رہے۔ جب حضور علیہ السلام کی محفل اختتام کو پہنچی تو حضرت ثابت بن قیس نے وہ جو آگے صحابی بیٹھے تھے جنہوں نے انہیں جگہ نہ دی ان کا ہاتھ پکڑ کے دبایا اور پوچھا کون ہے؟ اس نے بتایا کہ میں فلاں ہوں۔ اب انہوں نے اس کو پہچاننے کے بعد کیونکہ یہ حضرت ثابت بن قیس اونچا سنتے تھے، نابینا تھے، اور انہیں جب پتہ چلا فلاں ہے تو کہہ دیا اچھا فلانی کا بیٹا، یعنی ان کی ماں کے حوالے سے ایک مذاق کے انداز میں، طنز کے انداز میں یہ جملہ کہا تو اللہ کی قسم تفاسیر میں لکھا ہے کہ وہ جو سننے والے صحابی تھے ان کو قلبی طور پہ نہ دکھ ہوا، شرمندگی ہوئی، شرمندگی کے اثرات ان کے چہرے سے جھلک پڑے۔ اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرما کے اعلان کر دیا ایمان والے ہو مگر کوئی کسی کا مذاق کبھی نہ اڑائے، دل شکنی نہ کرے، کسی کو کسی کے سامنے شرمندہ نہ کرے۔